بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو یہاں اس چینل میں دونوں طرح کی احادیث کا حوالہ دے کر بتائیں گے۔ پہلے ہم وہ احادیث آپ کو بتائیں گے جس میں رفع یدین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ احادیث بھی آپ کو بتائیں گے جس کے بارے میں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں رفع یدین سے منع کیا گیا ہے، جبکہ ان احادیث میں اسلام کے اشارے سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ خود ان احادیث کو دیکھیں، سمجھیں اور جانیں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تمام احادیث کو صحیح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو منڈوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت منڈوں تک اٹھے، اور اس طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت آپ کہتے سامی اللہ لمن حمیدہ، البتہ سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 736۔ خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حاضہ سے، انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 737۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سامی اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اسی طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سامی اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ ترک رفع یدین کے بارے میں غلط فہمیاں۔ ابو معاویہ نے عامش سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ دیکھیے حدیث 970 971۔ نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 968۔ مسعر نے کہا مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 971۔ فرات قزاز نے عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 971۔ معزز ناظرین، دونوں طرح کی حدیث آپ کے سامنے ہیں، ان کا خود موازنہ کریں اور عمل کریں۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔